جب تک نہ لگے بے وفائی کی ٹھوکر، سب کو اپنی محبت پر بہت ناز ہوتا ہے۔ میں بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ڈری سہمی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے پاس پہنچا تو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ میں نے کہا، تم نے کیا کچھ نہیں کیا مجھے پانے کے لیے؟ اپنی خواہشات کی خاطر میری ماں کو استعمال کیا، میری ماں کو بیوقوف بنایا، مجھ سے شادی کی۔ وہ کہنے لگی، نہیں حمزہ بھائی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی اور چلا کر بولا، بکواس بند کرو۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تمہیں بیوی بنا کے رکھوں گا تو تم غلط سمجھ رہی ہو۔ بہت شوق تھا نا تمہیں یہ کھیل کھیلنے کا۔ آج کی رات میں جو کچھ تمہارے ساتھ کروں گا تم سوچ کر کانپ جاؤ گی، مجھے دیکھتے ہی اپنے لیے پناہ ڈھونڈو گی، لیکن تمہیں پناہ بھی نہیں ملے گی۔ وہ ڈری سہمی میرے سامنے بیٹھی تھی جب میں نے بے دردی سے اس کا دوپٹہ اتار کر دور پھینکا اور پھر اس کے قریب جا کر اس کے ہونٹوں کو۔ میں 4 سال سے اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا جس سے میں نے کبھی بھی زندگی میں محبت نہیں کی، جس کو میں نے ہمیشہ اپنی محبت کا دشمن سمجھا۔ وہ تھی تو میری بیوی اور میرے بچے کی ماں، مگر کسی اور کی محبت کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی کو اپنی محبت چھن جانے کا مجرم سمجھا۔ میں سمجھ ہی نہیں پایا اپنی ماں کی بات، جو مجھے صحیح اور غلط کا درس دیتی تھی اور بتاتی تھی کہ میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میری ماں بس اپنی بھانجی ہیرا کے بارے میں ہی سوچتی ہیں۔ انہیں اپنے بیٹے حمزہ سے تو بالکل بھی پیار نہیں، مگر نہیں، میری ماں تو میری اس دنیا میں سب سے زیادہ سچی خیرخواہ دوست تھی، جس نے مرتے مرتے بھی میرا ہاتھ اپنی بھانجی کے ہاتھ میں دیا، جو بہت ہی وفا پرست عورت تھی، مگر میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ 2 سال تک اس کو اتنا دکھ دیا، اس کی عزت کو تار تار کیا، اس کی کسی بات پر یقین نہیں کیا، یقین کیا تو اس بے وفا کی بات پر یقین کیا جو مجھے برباد کر کے کسی اور کے ساتھ بہت سکون کی زندگی گزار رہی تھی۔ ارے میں نے تو نہ صرف اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کی، میں نے تو اپنے بچے کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ اور جس دن مجھے احساس ہوا کہ میں غلط ہوں اور میں لوٹ کر اپنی بیوی کے پاس گھر آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی اب مجھ سے تنگ آ کر مجھے چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے۔ 4 سال سے پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا ہوں میں۔ اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں، اور شاید میں تو اس سے پہلے بھی پیار کرتا تھا، مگر وہ پیار میرے سینے کے اندر ہی کہیں دفن تھا۔ اور صبا کے ساتھ ملاقات کو میں چند پیار بھرے الفاظ کو میں پیار محبت سمجھ بیٹھا، مگر کبھی جان ہی نہیں سکا کہ صبا کو تو مجھ سے کبھی پیار ہی نہیں تھا۔ صبا کو تو صرف میری دولت سے ہی پیار تھا، اور یہ بات میری ماں بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اور ہیرا جو میری بیوی تھی وہ میری خالہ کی بیٹی تھی، اس نے تو کبھی مجھے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ تو دل سے مجھے اپنا بھائی مانتی تھی۔ یتیم جو تھی، ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، مگر میری ماں نے اس کو اپنی سگی بیٹی کی طرح رکھا تھا، اور مجھے وہ بہت بری لگتی تھی کیونکہ وہ بہت سادہ رہتی تھی، بہت معصوم تھی۔ ہیرا اس زمانے کی چلاکی بالکل بھی نہیں تھی، اپنے میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ اگر وہ خود کو بنا سنوار کر رکھتی تو سب حسین لڑکیاں تو اس کے آگے پانی بھرتی تھیں، مگر ہیرا نے کبھی بھی خود کو بنا سنوار کر رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہمیشہ سادہ ہی رہی، اور مجھے اس کی سادگی ہمیشہ ہی بری لگی۔ مجھے تو صبا جیسی لڑکیاں اٹریکٹ کرتی تھیں جو بہت ماڈرن ہوں، خوبصورت ہوں، ہر وقت بن سنور کر رہتی ہوں، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں خود سے نظر ملانے کے بھی قابل نہیں رہوں گا۔ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنی والدہ کے ساتھ کراچی میں رہتا تھا اور میرے خالہ اور خالو لاہور میں رہتے تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی ہیرا۔ اچانک ایک دن میری والدہ کو فون آیا کہ میرے خالہ اور خالو کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میری والدہ فوراً ٹکٹ کروا کر لاہور پہنچی تو پتہ چلا کہ میرے خالہ اور خالو کا تو انتقال ہو گیا۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی ہیرا، جو اس وقت BSc کر رہی تھی، سادہ سی تھی، معصوم سی تھی۔ میری ماں نے مجھے فون پر جب میرے خالہ اور خالو کی موت کا بتایا تو میں نے کوئی خاص اس کا اثر نہیں لیا، کیونکہ میں کبھی بھی ان لوگوں سے اتنا ملتا جلتا نہیں تھا، فاصلے بھی تو بہت تھے۔ خیر امی نے مجھے کہا کہ 40ویں کے بعد وہ کراچی واپس آئیں گی، میں تب تک اپنا خیال رکھوں۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اونچی پوسٹ پر CEO تھا، اور میری سیلری مہینے کی تقریباً 5 لاکھ کے آس پاس تھی۔ صبا ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی اور بہانے بہانے سے ہمارے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ جب پڑوس والوں کو پتہ چلا کہ میری امی لاہور گئی ہوئی ہیں اور میرے خالہ خالو کا انتقال ہو گیا ہے، صبا نے تو اپنا معمول ہی بنا لیا کہ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا مجھے گھر پر دینے آنا۔ بہت بن سنور کر آتی تھی اور مجھ سے بہت پیار بھری باتیں کرتی تھی، مجھے لبھاتی تھی، اور وہ مجھے بہت بھاتی بھی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ صبا ہی میرے لیے ایک اچھا لائف پارٹنر ہے۔ میں صبا کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اور میں نے سوچ بھی لیا تھا کہ جیسے ہی میری امی لاہور سے واپس آئیں گی میں امی سے بول دوں گا کہ مجھے صبا سے شادی کرنی ہے۔ لیکن یہ کیا، جب امی لاہور سے واپس آئیں تو ان کے ساتھ تو ہیرا بھی تھی۔
امی نے کہا ہیرا اکیلی ہے، اب اس کا اس دنیا میں سوائے ہمارے کوئی نہیں، آج سے ہیرا ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ ہیرا جب لاہور سے کراچی شفٹ ہوئی ہمارے ساتھ تو وہ بی ایس سی کر کے آئی تھی۔ بہت خاموش طبیعت کی لڑکی تھی اور اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد تو وہ بہت ہی چپ ہو گئی تھی۔ امی کی نظر میں تو وہ ان کی سگی بیٹی سے بھی بڑھ کر تھی۔ بہرحال مجھے ہیرا ایک آنکھ نہیں بہائی۔ ہیرا نے آتے ہی ایک بیٹی کی طرح پورا گھر سنبھال لیا تھا، مجھے وقت پر کھانا دینا، امی کو وقت پر دوائی دینا، گھر کی صفائی کرنا، مطلب یہ کہ ہیرا تو ایک بیٹی بن کے پورے گھر کو ہی سنبھال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس دوران اکثر صبا بھی گھر آتی تھی۔ ہیرا کی اور صبا کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی اور دونوں بہت اچھی طرح ایک دوسرے کو جاننے لگ گئی تھی۔ میں جب بھی شام میں آفس سے گھر آتا تو مجھے گھر پر ہیرا کے ساتھ صبا بیٹھی ہوئی ملتی اور ایسا لگتا تھا جیسے صبا صرف میرا ہی انتظار کرتی ہے۔ ہیرا جیسے ہی دیکھتی کہ میں گھر پر آیا ہوں وہ کہتی کہ حمزہ بھائی آپ بیٹھے ہیں۔ وہ مجھے دل سے بھائی بولتی تھی اور بھاگ کے جا کے میرے لیے پانی لے کر آتی تھی اور پھر میرے لیے چائے چڑھا دیتی تھی، اور جب کہ صبا بھی موجود ہوتی تھی تو ساتھ میں صبا کے لیے بھی چائے رکھتی، جب تک میری والدہ بھی کمرے سے باہر آ جاتی تھی۔ پھر صبا ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہی چائے وغیرہ پی کے اپنے گھر جاتے تھے۔ جتنی دیر میں ہیرا کچن میں ہوتی تھی اور والدہ کمرے میں ہوتی تھی، میں اور صبا اپنے دل کی باتیں ہی کرتے رہتے تھے۔ ایک دن والدہ نے کہا کہ اب ہیرا کا ایڈمیشن انہیں یونیورسٹی میں کروانا ہے تاکہ ہیرا اپنا ماسٹر کمپلیٹ کر لے۔ میں نے اس میں ناگواری کا اظہار کیا۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ ہیرا کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کیوں کروانا ہے؟ وہ بی ایس سی کر چکی ہے، کافی ہے، میں اس کی فیس نہیں بھروں گا۔ اس کا کھانا پینا خرچہ ہر طرح کا تو میں اٹھا رہا ہوں، اب اس کی فیس بھی میں اٹھاؤں؟ اتنا کچھ میں نہیں کروں گا۔ میری والدہ نے ایک نظر مجھے دیکھا اور کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گورنمنٹ یونیورسٹی ہے، میں اپنے پاس سے پیسے دے کے ہیرا کا ایڈمیشن کرا دوں گی۔ میں نے ہنس کے اپنی والدہ سے کہا آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں اپنے پاس سے پیسے دے کے ہیرا کا ایڈمیشن کروائیں گی، جیسے آپ کے پاس بہت بڑی جائیداد ہے۔ ارے آپ کے پاس بھی تو وہی پیسے ہیں نا جو میں آپ کو ہر مہینے دیتا ہوں، اسی میں سے تو پیسے دے کے آپ ہیرا کا ایڈمیشن کروائیں گی۔ میری والدہ نے پھر مجھے نظر بھر کر دیکھا اور کہا نہیں، میں اپنے سونے کے بندے بیچ دوں گی اور میری بیٹی کے 1 سال کی فیس تو جمع ہو ہی جائے گی، اور اگلے سال میں اپنے سونے کی چوڑیاں بیچ دوں گی، اس طرح میری بیٹی کا ماسٹر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ میں نے اپنی والدہ کی باتیں سنی تو ان سے کہا برائے مہربانی اپنی سونے کی چیزیں اپنے پاس رکھیں، میں آپ کی بھانجی کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروا دوں گا، بس اس سے کہیے گا اپنے ڈاکومنٹس تیار کر کے رکھے۔ رات میں جب میں کمرے میں بیٹھا ہوا اپنا کام کر رہا تھا تو ہیرا نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آئی۔ میں نے بہت ہی ناگواری سے ہیرا کو دیکھا کیونکہ میں ہیرا کو پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو ہیرا نے کہا حمزہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، میں واقعی ایم ایس سی کرنا چاہتی تھی، اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی تھی اور آپ اس میں میری مدد کر رہے ہیں، میں دل سے آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ میں نے ناگواری سے اسے کہا کہ میرا دماغ خراب مت کرو، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اپنی امی کے کہنے پر کر رہا ہوں اور اس وقت میرے سر میں درد ہو رہا ہے، برائے مہربانی باہر جاؤ۔ میں کبھی بھی ہیرا کو لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ بہرحال ہیرا نے میری بات کا برا نہیں منایا اور خاموشی سے باہر چلی گئی۔ اگلے دن جب میں صبح آفس جانے کے لیے اٹھا تو ہیرا تو میرے سے پہلے سے تیار بیٹھی تھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے۔ ہیرا بہت بےتاب تھی، خوش تھی۔ خیر میں اس کو یونیورسٹی لے کے گیا اور اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا کیونکہ ہیرا کے مارکس بی ایس سی میں بہت اچھے تھے۔ شام میں جب میں گھر میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ہیرا صبا کے پاس بیٹھی ہوئی اسے اپنی یونیورسٹی کے بارے میں بتا رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے اور کل سے وہ یونیورسٹی جانا شروع کر دے گی اور اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرے گی۔ صبا بھی اس سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی اور جب میں اندر آ کے بیٹھا تو مجھے دیکھ کے ہمیشہ کی طرح صبا نے شرمانا شروع کر دیا۔ صبا کا یہ انداز مجھے بہت خوشی دیتا تھا۔ صبا ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ اب اگر غور کروں تو اندازہ ہوتا ہے کہ صبا سے زیادہ خوبصورت تو ہیرا تھی، مگر ہیرا نے کبھی اپنے آپ کو اتنا بنا سنوار کے کسی غیر کے آگے پیش نہیں کیا جس طرح صبا اپنے آپ کو پیش کرتی تھی۔ بہرحال صبا ہیرا کی دوست تھی اور میری محبت تھی۔ صبا میرے آنے کا ہی انتظار کرتی تھی۔ میں گھر آیا، میں نے آ کے محبت سے صبا کو دیکھا اور میری ساری تھکن اتر گئی۔ خیر اس دن صبا چلی گئی۔ اگلے ہی دن صبا گھر آئی۔ جب میں آفس سے آیا تو صبا نے خاموشی سے مجھے بتایا کہ میرے گھر پہ میرا رشتہ آیا ہے اور میرے گھر والے میرا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ برائے مہربانی اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو میرے گھر پر اپنا رشتہ بھیج دیجیے۔ میرا دل ایک دم سے ڈوب گیا۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو واقعی صبا سے بہت پیار کرتا ہوں اور صبا کو کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ صبا کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے صبا کو تسلی دی اور بولا پریشان مت ہو، میں امی سے بات کرتا ہوں اور رشتہ بھیجتا ہوں۔
صبا نے سر ہلایا۔ اسی دوران ہیرا چائے لے کر آئی، مگر اس دن صبا نے چائے نہیں پی اور ہیرا سے معذرت کی کہ اسے گھر جانا ہے اور چلی گئی۔ رات میں اپنی والدہ کے پاس ان کے کمرے میں گیا اور ان سے میں نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری والدہ نے کہا ابھی 1-2 سال رک جاؤ، آرام سے تھوڑا اور سیٹل ہو جاؤ، پھر شادی کی بات کرنا۔ میں نے کہا نہیں، میں بہت حد تک سیٹ ہوں، میری تنخواہ بھی بہت اچھی ہے، بس مجھے اب شادی کرنی ہے۔ تو میری امی نے کہا ٹھیک ہے، بچی تو گھر کی ہی ہے، پہلے بھی اسی گھر میں بیٹی بن کے رہتی ہے، اب بہو بن کے رہے گی۔ میں کچھ ہی دن میں تمہارا اور ہیرا کا نکاح کروا دوں گی اور اس کے بعد ہم بڑے پیمانے پر ولیمہ رکھیں گے۔ میرا تو دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں نے کہا ہیرا مجھے بالکل بھی نہیں پسند، میں ہیرا کو تو اپنے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، میں تو اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا، میں تو شادی کروں گا تو صرف صبا سے کروں گا۔ میری والدہ میری شکل دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ صبا بہت تیز لڑکی ہے، وہ گھر بسانے والی نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے شادی کرنی ہے تو صرف صبا سے کرنی ہے، آپ جائیں اور جا کے ان سے رشتے کی بات کریں، کیونکہ صبا کے گھر والے اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں۔ میری والدہ نے مجھے سمجھانا چاہا اور بولا کہ صبا ہیرا سے بالکل الگ ہے، ہیرا ایک ہیرا ہے اور صبا ایک کوئلہ، تمہیں سمجھنا چاہیے۔ مگر میں تو اپنی والدہ کو ایک عام گھریلو خاتون سمجھتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ میری والدہ کو تو زمانے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میرے ساتھ تو صبا جیسی لڑکی ہی سوٹ کرے گی۔ بہرحال جب میری والدہ نے دیکھا کہ میں کسی بھی طرح صبا سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں تو میری والدہ نے حامی بھری کہ ٹھیک ہے، میں کل صبا کے گھر جا کے رشتے کی بات کروں گی، مگر صبا کے گھر والوں کو 2 سال تک انتظار کرنا پڑے گا جب تک ہیرا کا MSc کمپلیٹ نہیں ہو جاتا۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، میرا ہیرا سے کیا لینا دینا؟ مگر میری والدہ نے کہا اگر تم صبا سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میری بات ماننی ہوگی، جس دن تمہارا ولیمہ ہوگا اسی دن میں ہیرا کی کہیں اور شادی کر دوں گی، اس طرح میں تم دونوں کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے 2 سال تک اسے انتظار کرنا ہوگا اگر وہ تم سے پیار کرتی ہے تو، کیونکہ میں چاہتی ہوں ہیرا کا MSc کمپلیٹ ہو جائے۔ مجھے بہت غصہ آیا، بہرحال میں نے اپنی والدہ کی بات پر حامی بھر لی۔ مجھے اب ہیرا سے اور بھی چڑ ہونے لگی تھی، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ہیرا کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دوں۔ خیر میری والدہ اگلے ہی دن صبا کے گھر گئیں اور صبا کے گھر جا کے میرا رشتہ ڈالا۔ صبا کے گھر والوں نے فوراً ہی رشتے کی حامی بھر لی، جیسے وہ تو اس رشتے کے آس میں ہی بیٹھے تھے، لیکن میری والدہ نے وہاں جا کے اس بات کا بتا دیا کہ وہ شادی 2 سال کے بعد اسی وقت کریں گی جب ہیرا کا ماسٹر کمپلیٹ ہو جائے گا اور وہ میرے ولیمے والے دن ہیرا کی رخصتی کریں گی۔ میں نے اپنی والدہ سے جب اس بات کی وضاحت مانگی تو میری والدہ نے صاف الفاظ میں مجھے جتایا کہ تم تو میری بھانجی کو اس گھر میں رکھنے پہ تیار ہی نہیں ہو، اگر تمہاری میں نے صبا سے ابھی شادی کر دی تم تو میری بچی کو اس گھر سے ہی نکال دو گے، اس کا کھانا پینا ہی تمہیں اتنا گراں گزرتا ہے تو تم تو اس کو گھر میں سانس بھی نہیں لینے دو گے، اور نہ ہی صبا اسے سانس لینے دے گی، کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ صبا ہیرا کی دوست ہے اور تم سے پیار کرتی لیکن بیٹا میں نے دنیا دیکھی ہے، میں تمہاری صرف خوشی چاہتی ہوں اور تمہاری خیر خواہی چاہتی ہوں، ایک ماں سے بڑھ کے اس کی اولاد کا خیر خواہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن خیر تمہاری خوشی اگر صبا میں ہے تو میں اس سے انکار نہیں کروں گی، لیکن وقت تمہیں بتائے گا کہ میں صحیح تھی اور تم غلط تھے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، لیکن میری والدہ نے ایک اور پابندی لگا دی۔ جب میری اور صبا کی منگنی ہوئی تو اس کے بعد میری والدہ نے صبا کے گھر والوں کو صاف الفاظ میں بولا کہ اب 2 سال تک صبا ہمارے گھر پہ قدم نہیں رکھے گی، کیونکہ اب اس کی حمزہ سے منگنی ہو چکی ہے اور نہ ہی یہ دونوں فون پہ بات کیا کریں گے۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا کہ یہ کیا بات ہوئی، لیکن میری والدہ نے کہا جو میں کہہ رہی ہوں وہ صحیح ہے، کچھ شرم و حیا کے بھی تقاضے ہیں۔ رات میں جب ہیرا مجھے چائے دینے کے لیے آئی تو میں ہیرا پر بری طرح برس پڑا اور میں نے کہا اگر تمہاری وجہ سے صبا مجھ سے دور ہوئی تو یاد رکھنا میں تم پر زندگی عذاب بنا دوں گا۔ صبا میری دنیا ہے، میرا سب کچھ ہے، صبا کے بنا میں جی نہیں سکتا، اس لیے کوشش کرو یا تو اپنی MSc کی پڑھائی جلد سے جلد کمپلیٹ کرو اور اس گھر سے دفع ہو جاؤ، یا پھر مجھے کسی بھی طرح صبا کا نمبر لا کر دو۔ ہیرا نے میری شکل دیکھی اور اگلے دن جب میں آفس سے گھر آیا تو ہیرا نے مجھے ایک پرچی پکڑائی جس پر صبا کا ٹیلی فون نمبر تھا۔ میں نے صبا سے موبائل پر رابطہ شروع کر دیا، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، میں ہر وقت صبا کے ہی خیالوں میں مگن رہتا تھا اور صبا سے باتیں کرتا تھا، اور ہم دونوں باتوں ہی باتوں میں اس حد تک آگے نکل گئے کہ ہم نے وہ باتیں بھی کرنی شروع کر دیں جو میاں بیوی کرتے تھے، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو منگیتر نہیں بلکہ میاں بیوی ہی سمجھتے تھے۔ ہم دونوں نے اپنے درمیان سے سب پردے مٹا دیے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں بے چین ہو گیا، میں نے صبا سے باہر ملنے کی خواہش کی، صبا بھی مان گئی، اور ایک دن خاموشی سے چھٹی والے دن صبا
مجھ سے ملنے باہر آئی۔ صبا مجھ سے جب ملنے باہر آئی تو بہت تیار ہو کے آئی تھی۔ میں تو پاگل ہی ہو گیا تھا، صبا کو دیکھ کر میرا بس نہیں چل رہا تھا اسے ابھی اپنی باہوں میں بھر لوں۔ بہرحال وہ چھٹی کا دن میں نے صبا کے ساتھ بھرپور طریقے سے گزارا۔ اب یہ میرا معمول بن گیا تھا کہ میں صبا کے ساتھ اسی طرح وقت گزارتا تھا اور صبا مجھ سے طرح طرح کی فرمائشیں کرتی تھی۔ میری تنخواہ جو 5 لاکھ تھی اس میں سے تقریباً 2 سے 3 لاکھ تو مہینے کے صبا اپنے اوپر ہی خرچ کروا دیتی تھی، بہانے سے۔ کبھی اسے کچھ چاہیے ہوتا تھا، کبھی اسے کچھ، جبکہ میں نے یہ تو کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میرے گھر میں رہنے والی میری کزن ہیرا، اس نے تو کبھی پیسوں کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی۔ وہ تو اپنا خرچہ بھی خود اٹھانا پسند کرتی تھی۔ بس اس کا اتنا ہی خرچہ جو کھانے پینے کا ہوتا تھا وہ میری تنخواہ سے ہوتا تھا۔ باقی یونیورسٹی سے آ کے وہ آس پڑوس کے بچے کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے باقی اخراجات پورے کرتی تھی، مگر میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ میرے دل و دماغ پر تو ہمیشہ صبا ہی چھائے رہتی تھی، اور میری والدہ اس بات سے بے خبر تھی کہ میں اور صبا کس حد تک ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں۔ ہم دونوں تو اس حد تک ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے کہ ہم دونوں کے درمیان سے تمام پردے ہی ہٹ گئے تھے۔ ہم دونوں ہوٹلوں میں بھی ملتے تھے، اور صبا کو تو اس پر کوئی اعتراض ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو مجھ پر ایسا حق جتاتی تھی کہ جیسے وہ میری بیوی ہو۔ بلکہ اب صبا کو ہیرا پر اعتراض ہونے لگ گیا تھا کہ ہیرا کی جلد سے جلد شادی ہو جائے اور صبا گھر میں آ جائے۔ اب میں بھی اس بات سے بیزار ہو گیا تھا کہ کب ہیرا کا ایم ایس سی کمپلیٹ ہوتا ہے، اور آخر کار جلدی ہیرا کا ایم ایس سی کمپلیٹ ہو گیا اور میری والدہ نے ہیرا کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور اتفاق سے ان کو ہیرا کے لیے ایک بہت ہی مناسب سا رشتہ بھی مل گیا۔ لڑکا مناسب تھا، گھرانہ بھی بہت اچھا تھا، لڑکا اچھا خاصا کماتا تھا، گھر میں زیادہ افراد بھی نہیں تھے۔ میری امی کو ہیرا کے لیے وہ رشتہ پسند آیا، رشتہ طے ہو گیا۔ اب ہیرا کافی چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ ایک بار میں گھر پر آیا تو وہ امی کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ میں وہیں کھڑا ہو گیا، ان دونوں کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ کہنے لگی کہ خالہ آپ میری شادی اتنی جلدی کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے تو ابھی آگے اور پڑھنا تھا، میں آگے ایم فل کرنا چاہتی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی بیٹا میری طبیعت خراب رہتی ہے، مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تمہارے فرض کو نپٹا دوں۔ چند مہینے میں اس کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ امی آج کل ہیرا کے جہیز کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ 3 مہینے گزر گئے، شادی کا دن بھی قریب آ گیا۔ پہلے میری والدہ کا کہنا تھا کہ میری اور صبا کی شادی ایک ساتھ کریں گی، مگر صبا نے اس پر اعتراض کیا۔ اس نے کہا کہ وہ ہیرا کے ساتھ اپنی شادی نہیں کروائے گی، وہ ہیرا کے بعد دھوم دھام سے اچھے طریقے سے کروائے گی۔ صبا چاہتی تھی کہ ہیرا کی شادی پر زیادہ پیسے خرچ نہ ہوں، ہیرا کی شادی سادگی سے ہو، اور اپنی شادی میں صبا ساری خواہشات پوری کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس وقت میں نے اپنی شادی کے لیے منع کر دیا اور اپنی والدہ سے کہا کہ ہیرا کی شادی پر توجہ دیں، اس کے بعد میری شادی کر دیجیے گا۔ صبا کون سا دور بھاگی جا رہی ہے۔ بہرحال شادی کا دن آ گیا۔ اس دن صبا بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی آج ہی اسے نکاح پڑھوا لوں۔ آج تو ہیرا بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور اگر سچ کہوں تو صبا ہیرا کے سامنے پانی بھر رہی تھی۔ صبا اپنے آپ کو تیار رکھتی تھی تو خوبصورت نظر آتی تھی، مگر میں نے آج تک ہیرا کو کبھی تیار دیکھا ہی نہیں تھا۔ آج جب پہلی دفعہ میں نے اسے دلہن کے روپ میں دیکھا تو ایسا لگا زمین پر چاند اتر آیا ہو۔ بہرحال کافی دیر تک ہم لوگ اس کی بارات کا انتظار کرتے رہے، لیکن 8 سے 9 بج گئے، 10 بج گئے، 11 بج گئے۔ میری والدہ کی طبیعت خراب ہونے لگی کیونکہ لوگ باتیں کرنے لگے تھے کہ ابھی تک بارات کیوں نہیں آئی۔ سب سے زیادہ فکر میری ماں کو تھی، بار بار اپنے ماتھے پر آنے والے پسینے کو صاف کر رہی تھی۔ لڑکے والوں کو فون کر رہی تھی مگر وہ فون ہی نہیں اٹھا رہے تھے۔ امی مجھے کہنے لگی جاؤ تم لڑکے والوں کے گھر جا کر پتہ کرو، لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں، ہماری تو عزت کا سوال ہے بیٹا۔ میں جلدی سے اپنی گاڑی میں لڑکے والوں کے گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکا تو کسی اور کو پسند کرتا تھا، اور یہ شادی اس کے والدین نے طے کی تھی۔ اس رشتے میں اس لڑکے کی مرضی شامل نہیں تھی، اس لیے وہ گھر سے بھاگ گیا۔ جیسے ہی یہ خبر آ کے میں نے اپنی والدہ کو سنائی، میری والدہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ لوگ تو باتیں کرنے لگے، کہتے تھے کہ لڑکی شاید منحوس ہے تبھی اس کی بارات نہیں آئی۔ بہرحال مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ کون کیا باتیں کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ مہمان واپس جانے لگے، میری ماں کا ہاتھ سینے پر تھا، پسینے سے شراب بور تھی۔ میں نے والدہ سے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی حمزہ میری ہیرا سے نکاح کر لو۔ میری ماں کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے کہا امی میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ جانتی ہیں میری منگنی صبا سے ہو چکی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی اگر تمہیں مجھ سے ذرا بھی محبت ہے تو تم ابھی کے ابھی ہیرا سے نکاح کر لو، ورنہ میں تم سے ناراض ہو کر اس دنیا سے چلی جاؤں گی،
اور تمہیں ساری زندگی کا پچھتاوا لگ جائے گا۔ میں نے کہا امی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ لیکن میری والدہ کی ضد تھی، وہ ڈاکٹر کے پاس تبھی جائیں گی جب میں ہیرا سے نکاح کروں گا۔ صبا اور اس کے گھر والے بھی وہاں موجود تھے، چند محلے والے بھی تھے۔ مجبوراً مجھے نکاح خواہاں کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ میرا اور ہیرا کا نکاح ہو گیا۔ صبا بہت غصے سے گھر سے نکلی تھی، اس کے گھر والے بھی ہمیں برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے۔ میری ماں کرسی پر یوں بیٹھی تھی کہ جیسے خاص اسی کام کے لیے ان کی سانسیں چل رہی تھیں۔ نکاح ہوتے ہی میں اپنی والدہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا۔ میری والدہ کو بہت میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ڈاکٹر پر امید نہیں تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کی والدہ آپ کو بلا رہی ہیں، ان کی حالت بہتر نہیں ہو رہی۔ میں جلدی سے اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ وہ اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی حمزہ مجھ سے وعدہ کرو میرے مرنے کے بعد میری ہیرا کو طلاق نہیں دو گے۔ میں جب اپنی ماں کے اکھڑے اکھڑے سانس دیکھ رہا تھا، وہ پسینے سے شرابور تھی، انہیں سانس تک ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی۔ ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ وہ کہنے لگی حمزہ وعدہ کرو طلاق نہیں دو گے اور نہ ہی کبھی زندگی میں دوسری شادی کرو گے، میری ہیرا کے ساتھ اچھی زندگی گزارو گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی، آپ کی ہر بات مانوں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں۔ وہ کہنے لگی میرے پاس وقت نہیں ہے، قسم کھاؤ، اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم کبھی ہیرا کو طلاق نہیں دو گے اور نہ ہی کبھی دوسری شادی کرو گے اور نہ ہی اسے کسی قسم کی تکلیف دو گے۔ میں نے قسم کھائی اور میری ماں شاید یہی سننے کے لیے زندہ تھی۔ اس کے فوراً بعد ہی میری ماں نے میری ہی ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ میں اس وقت پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ جب میں اپنی والدہ کی میت کو ایمبولینس میں واپس گھر لے کر آیا تو ہیرا بہت رو رہی تھی، لیکن میں اسے نفرت اور غصے سے دیکھ رہا تھا۔ محلے کی عورتیں کہنے لگیں ہمیں تو یہ لڑکی منحوس لگتی ہے، پہلے اس کی بارات واپس چلی گئی، خالہ نے بیٹے سے نکاح پڑھایا تو خالہ ہی مر گئی، ماں باپ بھی اس کے مر چکے ہیں، توبہ توبہ کیسی لڑکی ہے۔ بہرحال ہیرا یوں رو رہی تھی جیسے اس کی خالہ نہیں ماں کا انتقال ہو گیا ہو۔ میری والدہ کی تدفین کے بعد سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ گھر بالکل خالی سا ہو کے رہ گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بند تھا اور وہ اپنے کمرے میں۔ میرا جی چاہ رہا تھا ایسی جگہ بھاگ کر چلا جاؤں جہاں مجھے ہیرا کی شکل بھی نظر نہ آئے۔ کھانا بنا کے وہ کچن میں رکھ دیتی تھی، جانتی تھی کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، اس لیے میرے سامنے نہیں آتی تھی، میرے آنے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ اصل تکلیف تو مجھے اس وقت ہوئی جب صبح مٹھائی لے کر ہمارے گھر آئی۔ دروازہ اتفاق سے میں نے کھولا، مجھے دیکھ کر کہنے لگی میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، تمہارے لیے میں نے خاص دیسی گھی کے لڈو بنوائے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے صبا رونے لگی اور میں خود کو صبا کا قصوروار سمجھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے ساری غلطی میری ہے۔ اس نے میرے سامنے ہی ڈبہ کھولا اور لڈو اپنے ہاتھ میں لے کے میرے منہ کی طرف بڑھایا۔ میں نے کہا میرے صبر کا امتحان مت لو، میں ایسا نہیں چاہتا تھا اور تم ساری حقیقت جانتی ہو، تمہیں پتہ تھا کہ جو کچھ ہوا ہے محض اتفاق ہے۔ وہ کہنے لگی رہنے دو ان باتوں کو، لیکن جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا اچھا نہیں کیا۔ تم خود سوچو کیسا لگے گا جب تمہاری باتیں، تمہاری قربتیں، تمہارا پیار میں اپنی آنکھوں میں سجا کر کسی اور کی دلہن بن کے بیٹھوں گی اور وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا اور میرے کانوں میں تمہارے جملے گونجیں گے میں تو تمہاری بیوی بن ہی چکی تھی، پھر بھی تم نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ صبا بری طرح رو رہی تھی۔ خیر اس نے کہا کہنے کو تو ہمارے بیچ بہت سی باتیں ہیں حمزہ، مگر تم نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی، تم رشتہ ہی نہیں کرتے، اپنی کزن سے ہی شادی کر لیتے تو اچھا تھا۔ پھر کہنے لگی یہ باقی کی مٹھائی اپنی کزن کو دے دینا، وہ بہت شوق سے کھائے گی، اس کی تو دل کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی وہ تم سے بہت محبت کرتی تھی، کہتی تھی کہ حمزہ خالہ کی کوئی بات نہیں ٹالتا، اس لیے میں نے خالہ کو اپنے قابو میں کر لیا، وہ وہی کریں گے جو میں چاہوں گی اور دیکھ لینا حمزہ میرا ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، میں بے وقوف تھی جو یہ سمجھتی رہی کہ نہیں حمزہ مجھ سے کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا، اپنا ہر وعدہ پورا کرے گا، مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ لیکن دیکھو نا اس کی بات سچ نکلی۔ یہ سن کر میرا جی چاہا کہ میں جا کر ہیرا کا گلا دبا کر اسے جان سے مار ڈالوں۔ کتنا بڑا کھیل کھیلا تھا اس لڑکی ہیرا نے۔ مٹھائی کا ڈبہ صبا میرے ہاتھ میں تھما کر جا چکی تھی۔ میں نے گھر کا دروازہ بند کیا اور چلا کر ہیرا کو بلایا۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ میں بہت غصے میں تھا۔ میں نے کہا لو مٹھائی کھاؤ، ہو گئی تمہاری خواہش پوری، صبا مجھ سے بہت دور ہو گئی، منگنی ہو گئی ہے اس کی کسی اور کے ساتھ، یہی چاہتی تھی نا تم؟ میں بہت غصے سے بول رہا تھا اور وہ میرے سامنے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں اس کے پاس آیا اور کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں چین سے جینے دوں گا، مجھے سب سمجھ میں آ گیا، تم نے میری ماں کو کیوں قابو میں کیا تھا، صرف مجھے پانے کے لیے۔ میں نے یہ کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آفس سے واپس آتے ہی میں شاپنگ مال میں گیا، وہاں سے میں نے ہیرا کے لیے ایک روسی لباس خریدا
اور وہ گھر لے کر آیا۔ ہیرا کھانا بنا کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس کا کمرہ بند تھا۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب ہیرا نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا میں نے کہا یہ لباس پہن کر رات تک تیار رہنا۔ ہیرا بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ شاپنگ بیگ نہیں لیا۔ میں نے زبردستی اس کو شاپنگ بیگ دیا اور پھر اسے کہا 1 گھنٹے کے اندر تیار ہو کر میرے کمرے میں آ جانا۔ بیوی ہونا میری تو آج میں تمہارا حق دوں گا۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو مجھے طلاق دے سکتے ہیں۔